ہیلو فرینڈس، اور آپ سب کیسے ہیں؟ آج میں آپ کے لیے ایک اور نئی ہارر سی سٹوری لے کر آئی ہوں جو کہ میری فرینڈ نے مجھے سنایا، تو آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میری خالہ زینب انڈیا گھومنے پھرنے اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی غرض سے جا رہی تھیں۔ انہیں یہ بات پتہ تھی کہ مجھے بھی گھومنے پھرنے اور سیر و سیاحت کا بہت شوق ہے، اس لیے انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، میں نے بھی اپنے گھر والوں سے اجازت لے لی۔ پھر قسمت سے ویزا بھی مل گیا، لہٰذا اپنا سامان باندھا اور خوشی خوشی ان کے ساتھ انڈیا روانہ ہو گئی۔ ہمارا پہلا قیام بمبئی میں تھا، جو اب ممبئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم لوگ وہاں پہنچ کر خالہ کے سسرالی رشتہ داروں کے گھر ٹھہرے۔ یہ گھر زینب خالہ کی نند عارفہ آنٹی کا تھا۔ عارفہ آنٹی کی ایک بیٹی مونا بھی تھی، جو کہ بڑی ملنسار تھی اور میری بہت جلد اس سے دوستی ہو گئی۔ 2 دن بعد عارفہ آنٹی نے ہمارے اعزاز میں ایک پارٹی دی اور چند رشتہ داروں اور جاننے والوں کو مدعو کیا۔ سب لوگ ہم سے بہت محبت سے ملے۔ عارفہ آنٹی نے جب ایک قلمکار کی حیثیت سے سب سے میرا تعارف کروایا تو ان کے حلقہ احباب نے تالیوں کی گونج میں بڑے پرجوش طریقے سے میرا استقبال کیا۔ میری فیلڈ اور پاکستان کے حوالے سے دلچسپ سوالات کیے۔ میں بھی ان لوگوں سے گھل مل گئی۔ کھانا لگنے پر سب مزیدار ڈشز کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے وہاں پوری بھاجی اور سبزیوں کے پکوڑے بہت پسند آئے۔ میں بھی کھانا نکال کر بیٹھنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ مجھے پوجا کے برابر میں نشست خالی نظر آئی تو میں بھی اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی۔ پوجا مونا کی پرانی سہیلی تھی۔ اس کی شخصیت میں کچھ ایسی کشش تھی جس نے دعوت کی شروعات سے ہی میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ ایک لکھاری کی حیثیت سے لوگوں کا مشاہدہ کرنا میرا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے، اس لیے میں نے پوجا پر خصوصی توجہ دی۔ جانے کیوں اس کی سحر انگیز آنکھوں میں دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنے اندر کوئی بڑا طوفان دبائے بیٹھی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی، مگر ایسا لگا کہ جیسے اس کے لب اس کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں۔ وہ پوری دعوت میں کھوئی کھوئی سی رہی۔ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پراسرار طاقت ہے جس نے اس کی خوبصورت شخصیت کے گرد ایک غلاف سا لپیٹا ہوا ہے۔ میں نے اس سے ہلکی پھلکی بات شروع کر دی۔ اس کا انداز بہت دوستانہ تھا، وہ بھی بہت خوش شکل لڑکی تھی۔ دعوت کے اختتام تک میری اس سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی اور یہی تو میری منشا تھی۔ چلتے وقت اس نے عارفہ آنٹی سے اصرار کیا کہ ہم سب کل شام کی چائے اس کے گھر پئیں۔ میں تو پہلے ہی مزید کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی تاکہ اس کی شخصیت پر چھائے اصرار سے پردہ اٹھ سکے، اس لیے فوراً حامی بھر لی۔ مگر خالہ لوگوں کو ایک اور جگہ کہیں جانا تھا، لہٰذا مونا نے اس بات کا حل کچھ یوں نکالا کہ وہ میرے ساتھ پوجا کے گھر جانے پر راضی ہو گئی اور زینب خالہ نے عارفہ آنٹی کے ساتھ دوسرے رشتہ داروں کے گھر جانے کا پروگرام سیٹ کر لیا۔ دوسرے دن میں اور مونا تیار ہو کر شام 4 بجے پوجا کے گھر پہنچ گئے۔ ہم نے گھنٹی بجائی تو ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا، جس کی شکل انتہائی حد تک بندر سے مشابہ تھی۔ اس نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ یہ بچی کون تھی؟ میں نے مونا سے پوچھا۔ یہ پوجا کی 6 سالہ بچی وجنتی ہے، مونا نے افسردگی سے کہا تو میری چیخ نکل گئی۔ ابھی میں اس سے اس بارے میں مزید کوئی سوال کرتی کہ پوجا خوبصورت گلابی ساڑی پہنے اندر داخل ہوئی۔ آپ لوگوں کی کرپا ہے جو آپ ہمارے غریب خانے پر پدھاری۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر ہمیں پرنام کیا۔ وہ ہم سے بڑے اتفاق سے ملی۔ ناشتے پانی سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس سے اس بچی کے بارے میں پوچھا، جس کی وجہ سے پوجا کے حسین چہرے پر اداسیوں نے ڈیرا سا ڈال لیا۔ راستے میں اس بچی سے متعلق کچھ مونا سے بھی معلوم ہوا تھا۔ پھر پوجا کی بیٹی کو دیکھ کر میرے اشتیاق کی آگ مزید بھڑک اٹھی، لیکن میں مکمل کہانی پوجا کی زبانی ہی سننا چاہتی تھی۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ جو پراسرار واقعات ہوئے وہ تم کہانی کی شکل میں لکھو، تاکہ اس سے دوسرے لوگ سبق حاصل کریں، وہ غلطی نہ کر سکیں جو میں نے کی تھی۔ پوجا نے میرا ہاتھ تھام کر افسردگی سے کہا، تو میں نے
اسوات میں سر ہلایا۔ میری لو میرج ہوئی تھی۔ رمیش اور میں وواہ کے بعد امریکہ چلے گئے، جہاں وہ ایک امریکی فرم میں اچھے عہدے پر فائز تھے۔ ہمارا گزارا بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ میں نے ملٹی میڈیا میں ماسٹرز کیا ہوا ہے اور مجھے بھی وہاں ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی۔ جیون خوشیوں کے ہنڈولے میں جھول رہا تھا کہ ہماری پریم بھری زندگی پر کسی بری نظر کا سایہ پڑ گیا۔ پوجا بولتی جا رہی تھی اور میں ایک کاغذ پر ساری باتوں کو تحریر کرتی جا رہی تھی۔ میرے سسر کو 7 سال پہلے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا۔ ہمیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس ممبئی لوٹنا پڑا، جہاں رمیش کا یہ پرکھوں کا مکان تھا، جس میں اس کے ماتا پتا اور بہن بھائی رہتے تھے۔ رمیش اپنے پتا جی سے بہت اٹیچڈ تھے۔ ہمارے انڈیا آنے کے دوسرے دن ہی ان کا دیہانت ہو گیا۔ رمیش کے لیے یہ بات جیسے روگ بن گئی۔ ان کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ رمیش کی ماتا اپنے پتی کی ارتی اٹھنے کے ساتھ ہی بستر سے لگ گئیں۔ گھر کے بڑے بیٹے ہونے کی حیثیت سے رمیش کا اب یہاں رہنا ضروری تھا۔ اسی کارن ہم نے ہمیشہ کے لیے یہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ کاش ہم واپس چلے جاتے تو مجھے وہ غم نہ ملتا، پوجا نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ مونا نے ہاتھ دبا کر اسے تسلی دی۔ میں بڑی دلچسپی سے اس کی کہانی سن رہی تھی۔ ہم جب ممبئی لوٹ کر آئے تو میں ماں بننے والی تھی۔ پتا جی کی موت اور ماتا جی کی بیماری سے جہاں رمیش ڈسٹرب تھے، وہیں میں بھی بہت اداس تھی۔ اس لیے اپنی دیکھ ریکھ ویسے نہیں کر سکی جیسے ڈاکٹر کی ہدایات تھیں۔ بچے کی پیدائش کا سمے قریب آ رہا تھا اور فرسٹریشن کے کارن میں شدید بیمار پڑ گئی، تو ڈاکٹر نے خصوصی طور پر رمیش کو میرا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ پوجا نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے بتایا۔ ایسا لگ رہا تھا ان یادوں کو دہرانا اس کے لیے آسان کام نہ تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے رمیش میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ ایک دن ڈنر کے بعد جانے کیوں مجھے ایسیڈیٹی کی پرابلم ہو رہی تھی۔ وہ مجھے ہمارے گھر سے نزدیک واقع ایک قریبی پارک میں چہل قدمی کے لیے لے گئے۔ اس پارک کا نام ہنومان جی پارک ہے۔ اس وقت رات کا سمے تھا، تقریباً 9:30 بج رہے تھے۔ یہ رات عام دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی اندھیری تھی، اس لیے پارک میں لوگوں کی موجودگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے جیسے ہی پارک کا مین گیٹ کراس کیا، کسی پرندے کی خوفناک اور مکروہ آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے رمیش کی جانب دیکھا، وہ بڑے نارمل انداز میں میرے ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے ان سے اس پرندے کی آواز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہنستے ہوئے اسے میرا وہم قرار دیا، کیونکہ بقول ان کے انہوں نے تو کوئی ایسی آواز نہیں سنی تھی۔ مجھے اس بات سے دکھ پہنچا کہ وہ میری بات کا وشواس نہیں کر رہے۔ جانے کیوں میرا دل وہاں سے اچاٹ ہو گیا۔ میں نے اپنے پتی سے فوراً وہاں سے گھر واپسی کی ضد کی تو وہ تھوڑا ناراض ہو گئے کہ ابھی تو آئے ہیں۔ میں ان کی ناراضگی کے کارن خاموشی سے ان کے ساتھ واک کرنے لگی، لیکن میرا من جانے کیوں اس جگہ سے بیزار ہو رہا تھا۔ مجھے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ رمیش نے جب میری حالت دیکھی تو انہیں میری چنتا ہونے لگی کہ کہیں میری طبیعت بگڑ نہ جائے۔ انہوں نے مجھے کونے میں پڑی ایک بینچ پر بٹھایا اور پارک کے دوسرے کنارے پر بنی کینٹین کی طرف بڑھ گئے تاکہ میرے لیے جوس یا پانی لا سکیں۔ میں خوف کے مارے آنکھیں بند کر کے بھگوان سے پرارتھنا کرنے لگی۔ پوجا نے ماتھے پر آنے والا پسینہ پونچھا۔ موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا اور یہ واقعہ دہراتے وقت پوجا کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ مونا نے اٹھ کر اسے پانی پلایا اور وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ اس سمے رات کا سناٹا مجھے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اچانک کسی نے مجھے میری آستین پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ بندر سے چہرے والی ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس نے کالے رنگ کا لمبا سا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں ہڈیوں کی مالا پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ لال سرخ ہو رہا تھا، جو اس اندھیری رات میں بھی چمک رہی تھیں۔ میں خوف سے کھڑی ہو گئی اور جلدی سے اس سے اپنی آستین چھڑائی۔ اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ میرا 9واں مہینہ چل رہا تھا
اور وہ مسلسل میرے پیٹ پر اپنی نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ میرے پیٹ پر رکھنا چاہا۔ خوف جیسے میرے اندر سرایت کر گیا تھا۔ پوجا نے آنکھیں بند کر کر ایک جھرجھری سی لی۔ میں اور مونا دلچسپی سے اس کی آپ بیتی سن رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ خاموشی کے طویل وقفے سے گھبرا کر میں نے پوجا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جیسے نیند سے جاگی۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کون ہے اور کیا چاہ رہی ہے۔ میں نے اسے زور کا دھکا دیا۔ وہ گھاس پر منہ کے بل جا گری اور میرے منہ سے نہ جانے کیا کیا مغلظات نکلنے لگی تھیں۔ اس سمے میں اپنے حواس کھو چکی تھی۔ پوجا بتاتے بتاتے ہانپنے لگی۔ ان سب باتوں کے بعد اس کا رد عمل کیسا تھا؟ مونا نے پوچھا۔ وہ نوجوانوں جیسی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی عجیب سی لکڑی کی نوک میرے پیٹ میں چبھائی اور بولی، میں آئی تو اس لیے تھی کہ تجھے آنے والے بچے کی بدھائی دوں، لیکن اب تجھے میری یہ بدصورت شکل ہمیشہ یاد رہے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مکروہ قہقہہ لگایا اور وہاں سے دور چلی گئی۔ میری طبیعت بری طرح بگڑنے لگی۔ اب پوجا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور ہم نے اسے دوبارہ پانی پلایا۔ میری خراب حالت دیکھ کر رمیش نے گاڑی تیزی سے بھگائی تاکہ جلد از جلد ہم گھر پہنچ سکیں۔ میں نے راستے میں رمیش کو پارک میں پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ اتنے میں سگنل کی بتی سرخ ہو گئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو مجھے وہی بندر کی صورت والی بڑھیا نظر آئی۔ میں نے کہا، رمیش، وہ دیکھو وہ بڑھیا۔ مگر جب انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو انہیں باہر کچھ نظر نہ آیا۔ دوسرے دن رمیش کے آفس جانے کے بعد میں بیٹھ پر بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ اچانک مجھے سردی لگنے لگی۔ میں باقاعدہ کپکپا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرا نام لے کر مجھے پکارا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو سامنے وہی بڑھیا کھڑی تھی۔ میرا خوف سے دم نکلنے لگا۔ میں نے چیخنا چاہا مگر میری آواز جیسے میرے حلق میں اٹک گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا پورا جسم منجمد ہو گیا ہو۔ میں نے دیکھا کہ اچانک اس بڑھیا کا ایک ہاتھ لمبا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے وہ ہاتھ میرے پیٹ پر پھیرا۔ اسی خوفناک پرندے کی مکروہ آواز مجھے دوبارہ سنائی دی۔ شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ مجھے لگا کہ جیسے میری آتما پرلوک سدھارنے والی ہو۔ میں نے ایک دلدوز چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ پوجا نے حقیقتاً کپکپاتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی کہانی سن کر میرے دل کی بھی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ مجھے جب دوبارہ ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ سب اداس سے میرے ارد گرد کھڑے ہیں۔ بدھائی ہو، آپ ایک بیٹی کی ماں بن گئی ہیں، نرس نے رسمی طور پر مجھ سے کہا۔ سب کی خاموشی، خصوصاً رمیش کے چہرے پر چھائی سنجیدگی سے میں نے یہ مطلب لیا کہ وہ سب شاید بیٹی کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں، حالانکہ وہ تو خاصے آزاد خیال تھے۔ لیکن اصل میں مجھے ان کی اداسی کا کارن تب سمجھ آیا جب نرس نے فیڈ کروانے کے لیے مجھے بچی لا کر دی۔ اف! اس کو دیکھ کر تو میرے بولنے کی شکتی ہی ختم ہو گئی تھی۔ پوجا دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ اس کو اس طرح سے روتا دیکھ کر ہم دونوں کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ ہے بھگوان! میری بچی کا چہرہ ہو بہو اسی ہنومان پارک والی بوڑھی عورت کے چہرے کی طرح بندر جیسا تھا۔ میں اپنی بچی کو دیکھ کر دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ اس بوڑھی عورت کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اب وہ میری بچی کی صورت میں ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے۔ یہ زندگی بھر کا روگ ہے جس نے میری خوشیوں بھری زندگی کو چتا کی آگ دے دی ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی اسٹوری۔ اگر آپ کو آج کی اسٹوری پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہاں، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹائم۔ بائے بائے۔